1950 کی دہائی میں جب کیمیائی کھادوں کا دور شروع ہوا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سبز انقلاب دراصل ایک زہریلا انقلاب ثابت ہوگا۔ کھیتوں میں ڈالے جانے والی کھاد کا صرف 50% پودے استعمال کرتے، باقی 50% بارشوں کے ساتھ بہہ کر دریاؤں میں چلا جاتا۔ خلیج کے گرد 150 سے زیادہ فیکٹریاں تھیں جو اپنا کیمیکل یہی پھینکتی تھیں۔ یہ کیمیکل صرف پانی کو نہیں بلکہ مچھلیوں، سیپیوں اور کیکڑوں کے جینز کو بھی متاثر کر رہے تھے۔ ایک وقت تھا جب چیساپیک بے میں کروڑوں سیپیاں تھیں۔ ایک سیپی روزانہ 50 گیلن پانی صاف کرتی۔ سوچئے کروڑوں سیپیاں مل کر کتنا پانی صاف کرتی ہوں گی، لیکن انسان نے لالچ میں آ کر 99% سیپیاں ختم کر ڈالی۔ جس دن قدرتی فلٹر ختم ہوئے اس دن خلیج کی موت کا آغاز ہوا۔ یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی تباہی تھی۔ چیساپیک بے میں 10,000 کیکڑوں نے کیسے بدل دیا ایک مردہ دریا کا نقشہ۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قدرت اپنے آپ کو کیسے بحال کرتی ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے تجربے کے بارے میں بتائیں گے جو سائنس کی دنیا میں ایک دھماکہ تھا۔ ایک ایسا تجربہ جس نے کہا کہ امید کا آخری دروازہ بند نہیں ہوتا۔ 2012 میں سائنسدانوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس پر پوری دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ انہوں نے 10,000 ننھے نیلے کیکڑوں کو براہ راست ایک زہریلے مردہ دریا میں چھوڑ دیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی جنگ میں بغیر ہتھیاروں کے سپاہی بھیجنا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ چھوٹے سے کیکڑے ایک بڑے ماحولیاتی معجزے کا سبب بنے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ قدرت کے یہ کارکن کیا کر گزرے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، یہ صرف ایک آبی جسم نہیں تھی بلکہ تاریخ، ثقافت اور لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا مرکز تھی۔ صدیوں تک یہ عظیم پروٹین فیکٹری کہلاتی تھی۔ ہر سال کروڑوں سیپیاں، مچھلیاں اور کیکڑے یہاں سے نکلتے تھے، لیکن پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ 2012 تک صورتحال یہ تھی کہ پانی میں آکسیجن کی سطح خطرناک حد تک گر چکی تھی۔ کھاد کے کیمیائی مادوں نے ایلگی کو ہوا دے دی تھی جو سڑ کر پانی کو زہریلا بنا رہے تھے۔ نیلے کیکڑے جو اس خطے کی پہچان تھے، ان کی آبادی 70% تک گر چکی تھی۔ دریا کی تہہ میں جانداروں کی لاشیں پڑی تھی، سانس لینا بھی مشکل تھا۔ سائنسدان اسے ایکو سسٹم کا ہارٹ اٹیک کہہ رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ 150 سے زیادہ ندیاں، 6 ریاستوں کا آلودہ پانی یہاں لے آتی تھی۔ کھادوں کا زہر، فیکٹریوں کا فضلہ، سیوریج کا گندا پانی، سب کچھ چیساپیک بے میں جمع ہو رہا تھا۔ اور جب تمام روایتی طریقے ناکام ہو گئے تو اسمتھسونین انسٹی ٹیوشن کے ڈاکٹر اینسن ہائنز نے ایک انوکھا خیال پیش کیا۔ انہوں نے کہا، ہم الٹا سفر کریں گے، پہلے جاندار لائیں گے، پھر وہ خود پانی صاف کریں گے۔ یہ خیال اس کے لیے ایک انقلابی تھا، کیونکہ روایتی خیال تھا پہلے پانی کو صاف کرو اور پھر جاندار لاؤ، لیکن نیا خیال تھا پہلے جاندار لاؤ، وہ خود پانی صاف کریں گے۔ لیکن سوال یہ تھا، کون سا جاندار؟ جواب تھا نیلا کیکڑا، کیونکہ نیلا کیکڑا ایک کیل سٹون سپیشیز ہے، یعنی یہ پورے ماحولیاتی نظام کی چابی ہے۔ سپر کیکڑوں کی تیاری لیب سے دریا تک، یہ تجربہ صرف کیکڑے پانی میں چھوڑنے کا نہیں تھا، یہ ایک سائنسی جنگ تھی۔ سائنسدانوں نے ہر مرحلے پر احتیاط سے کام کیا۔ 10,000 نوجوان کیکڑے بالغ ہونے کے قریب تھے۔ انہیں لیب میں صحت مند ماحول میں پالا گیا اور بہترین غذا دی۔ ہر کیکڑے کو چھوٹا سا نشان لگایا گیا تاکہ بعد میں شناخت ہو سکے۔ منتخب کردہ میدان لافائٹ دریا یعنی ورجینیا آلودہ تھا مگر بحالی کے لیے موزوں تھا، اور اس کے لیے جون کا مہینہ منتخب کیا گیا جب پانی کا درجہ حرارت اور حالات سازگار ہوتے تھے۔ تجربے پر بہت تنقید ہوئی۔ لوگ کہتے تھے یہ تو ظلم ہے، یہ وسائل کا ضیاع ہے، یہ کیکڑے مر جائیں گے، لیکن سائنسدانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ 15 جون 2012 کی صبح تجربہ شروع ہوا۔ کیکڑوں کو خصوصی ٹرکوں پر محفوظ طریقے سے لایا گیا، انہیں کشتیوں پر منتقل کیا گیا، دریا کے مختلف حصوں میں ایک مخصوص منصوبے کے تحت چھوڑا گیا۔ ہر روز کیکڑے پکڑنے کے پینڈے چیک کیے گئے، پانی کے معیار کی مسلسل جانچ کی گئی، کیکڑوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جاتا رہا، اور پھر ہفتہ وار ان کی سیمپلنگ کی گئی، مہینہ وار جامع جائزہ لیا گیا، ڈیٹا کا مسلسل تجزیہ کیا گیا۔ اور پھر اس تجربے نے کیا ثابت کیا؟
3 माह बाद जो नताइज सामने आए वो साइंसदानों के लिए भी हैरत का सबब थे। 80% से ज्यादा कीकड़े जिंदा और सेहतमंद पाए गए। वो इलाके में मुकीम हो चुके थे। उन्होंने अपने इलाके बनाए थे। मादा कीकड़ों ने अंडे दिए। नई नस्ल के कीकड़े पैदा हुए। ये तजर्बे की सबसे बड़ी कामयाबी थी। तिबियाती चक्कर दोबारा शुरू हो गया। पानी का मयार बेहतर हुआ। ऑक्सीजन की सतह में 40% इजाफा हुआ। एल्गी में 30% कमी आई। पानी की शफाफियत बढ़ी और घास के बिस्तर बहाल हुए। पानी के अंदर घास 15% से बढ़कर 30% हो गई। ये छोटी मछलियों और कीकड़ों के बच्चों के लिए महफूज पनाहगाहें थी। इस तजर्बे ने 4 अहम साइंसी असूल भी साबित किए। असूल नंबर 1 था, फाल बहाली गैर फाल तहफ़्फ़ुज़ से बेहतर है। सिर्फ हिफाजती इक़दामात काफी नहीं है, फाल तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए। असूल नंबर 2 था, कीस्टोन स्पीशीज का किरदार। एक सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम के लिए कलीदी अनवा का मौजूद होना जरूरी है। जानदार खुद अपना माहौल साफ कर सकते हैं। नंबर 4, एक नू की बहाली से पूरा निज़ाम बहाल हो सकता है। दोस्तों, जब ये तजर्बा किया गया तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हुआ। 2015 में वर्जीनिया ने 50,000 से जायद कीकड़े छोड़ दिए। 2016 में मैरीलैंड ने भी इस तजर्बे को अपनाया। 2020 में 5 लाख से ज्यादा कीकड़े छोड़े जा चुके थे। दोस्तों, मौजूदा दौर में ये टेक्निक दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों, ये तजर्बा कामयाब तो हो रहा है, लेकिन नई बहसें पैदा कर गया है। क्या हम गॉड कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो रहे हैं? क्या हर जगह ऐसे तजर्बे कामयाब होंगे? क्या जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? और इंसान की मदाखलत की हदूद क्या होनी चाहिए? दोस्तों, चीसापेक बे आज एक उम्मीद की किरण है। आज चीसापेक बे पहले से बेहतर है। नीले कीकड़ों की आबादी में 60% से ज्यादा इजाफा हुआ है। पानी की मजमूई कैफियत बेहतर हो चुकी है। माहीगीरी की सनत बहाल हो रही है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं। आलूदगी का मुसलसल बहाव है। सनदी ज़राअत का मसला है। आबो हवा की तब्दीली के असरात भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये तजर्बा हमें एक सबक देता है। ये बताता है कि कुदरत को खुद को बहाल करने का मौका दें तो वो हैरत अंगेज काम कर सकती है। नीले कीकड़ों की ये कहानी सिर्फ एक दरिया की कहानी नहीं है, ये एक उम्मीद की कहानी है। ये साबित करती है कि छोटे छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। आज पूरी दुनिया में ये तजर्बा एक मिसाल बन चुका है। कैलिफोर्निया में समंदरी ऊद बलाव, ऑस्ट्रेलिया में मरजान की चट्टानें, अफ्रीका में जंगलात, हर जगह यही फॉर्मूला आजमाया जा रहा है। दोस्तों, उर्दू में एक कहावत है, एक थाली में चिराग बहुत। ये तजर्बा हमें यही सिखाता है कि हर छोटा जानदार, हर छोटा पौधा इस कुर्रे अर्ज के लिए एक चिराग है। हमें सिर्फ उन चिरागों को जलने का मौका देना होगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान में भी ऐसे तजर्बे होने चाहिए? हमारे दरियाओं को साफ करने के लिए कौन से कुदरती तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।